صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. جی شروع کریں. سبیل اللہ کی اقسام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک پہاڑی راستے سے ایک نوجوان آتے ہوئے دکھائی دیا. جب ہم نے اس کو دیکھا تو کہا کاش یہ نوجوان اپنی شباب و نشاط اور قوت و طاقت کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سنی تو فرمایا کیا اللہ کی راہ میں وہی ہے جو شہید کر دیا جائے جس نے اپنے والدین کے لیے محنت کی اور وہ اللہ کی راہ میں ہے. جس نے اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کی وہ اللہ کی راہ میں ہے. جس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے تگ و دو کی وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. جس نے مال زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے محنت کی اور وہ شیطان اور ایک روایت کے مطابق طاغوت کی راہ میں ہے. اجر کب ملتا ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عمل کا اجر و ثواب نہیں الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے کیا جائے اور اسی طرح نیت کے بغیر بھی کوئی عمل نہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے میں بھی کوئی خیر و بھلائی نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. بندہ کب تک یتیم رہتا ہے؟ زیال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیمی نہیں اور اسی طرح جب لڑکی کو حیض آ جائے تو اس پر بھی یتیمی کا حکم نہیں رہتا. بھائی کا رسول ہے. آپ کی ضرورت صاحبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تو خیر مہنگا رہیں گی جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے. اگلی حدیث بھی اور جی آپ پڑھیں آگے. ویری سوری یہ نا میرے سے تھوڑا سا یہ مس ہو مجھے نا یہ میں کیجیے گی. کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک ان کا دل درست نہ ہوگا اور کسی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان راہ راست پر نہیں آ جاتی اور ایسا شخص کو جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شرور سے اس کا ہمسایہ عمل میں نہیں ہوگا. بس یہاں تک ہے. جی ہم آج کمپلیٹ کرنے لگے ہم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کلاس ہو کلاس لینے پھر یہ باقی بات. امہات المومنین کے حق میں مہربان لوگ سچے اور صابر تھے. حدیث نمبر 2577 ہے. قال عبد الرحمن بن عوف کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول وہ فرماتے ہیں لا یعطف نہیں مہربان ہوں علیکن تم پر ازواج مطہرات پر بعدی اللہ میرے بعد مگر الصادقون سچے الصابرون صبر کرنے والے. قال کہا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے
فبیعتو تو میں نے فروخت کی من عبداللہ بن سعید بن ابی سرح عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو شیئن ایک چیز قد تحقیق سماہو نام لیا اس کا بِأَرْبَعِينَ الفا 40,000 میں فَقَسَمْتُهُ تو میں نے تقسیم کیا اس کو بَيْنَهُنَّ درمیان ان کے یعنی بین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی درمیان ازواج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی درمیان ازواج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَرَحِمَهُنَّ اللہ اور رحم فرمائے ان پر اللہ تعالیٰ۔ اور رحم فرمائے ان پر اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنی بیویوں سے فرما رہے تھے، میرے بعد تم پر وہی لوگ مہربان اور شفیق ہوں گے جو سچے اور صابر ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو ایک چیز یعنی باغ 40,000 کا فروخت کیا، اور وہ ساری رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں تقسیم کر دی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچوں کی بات کی ہے، سچے اور صابر لوگ۔ تو اصل میں سچائی جو ہے نا وہ نیکی کے راستے کھولتی ہے، اور انسان کو نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے سچ کی وجہ سے۔ تو یہاں پر صادق کی اور صدق کی بات ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو اس فرمان نبوی کا مصداق بننے کی سعادت نصیب ہوئی، اور انہوں نے امہات المومنین کو باغ دیا، یعنی جنہوں نے امہات المومنین کو باغ دیا تھا تو 40,000 دینار کا فروخت کیا گیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کہا کرتی تھیں، میں نے یہاں پہ عنہما کہا سیدہ عائشہ کو، کیونکہ حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو بکر کی، ابو بکر کی نا، تو وہ بھی صحابی ہے نا، اس لیے رضی اللہ عنہما کہا، یعنی دونوں کو۔ والدہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، والد کے ساتھ صحابیہ بھی نہیں تو آپ وہ بنت اور بنتے کس کی ہوتی ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کہا کرتی تھیں، فَفَسَقَ اللَّهُ أَبَاكَ مِن سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ وَقَدْ كَانَ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ بِمَالٍ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا۔ اللہ تعالیٰ تیرے باپ عبد الرحمن کو جنت کی سلسبیل چشمے سے سیراب کرے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ایک مال یعنی باغ دے کر ان کے ساتھ بھلا کیا۔ وہ باغ 40,000 کا فروخت کیا گیا تھا۔ دیکھیں کہ کس قدر خوشی کی بات ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں تھیں، اور زمین جیسے نا ایسے ہل جا رہی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روڈ بنتی ہے، بلڈوزر چلتا ہے، زیادہ وزن ہوتا ہے روڈ پہ، تو آپ کے در و دیوار ہلنے لگتے ہیں، تو اسی طرح سے نا زمین جیسے ہل رہی تھی۔ یعنی اتنا بڑا ان کا لشکر تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، یعنی تجارتی قافلہ، کہ اس سے زمین تھوڑی سی تھر تھرا رہی تھی۔ تو جب پوچھا گیا تو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف کا جو ہے تجارتی قافلہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت برکت کی دعا دی ان کے قافلے کے لیے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ
جنت میں اچھلتے ہوئے، یعنی کہ بہت خوشی سے جو ہے داخل ہوں گے۔ تو یہ بات جو ہے نا ان کو جا کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بتا دی کہ حضرت عائشہ یوں فرما رہی ہیں آپ کے بارے میں۔ تو انہوں نے خوشی سے سارا جو ان کا تھا نا قافلے کا تجارتی سامان، اس سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیسی بات ہے کہ ایسے دل کھلے ہوئے تھے۔ بس ایک ہاتھ سمجھے، ایک طرف سے جب آ رہا تھا دوسری طرف سے وہ جا رہا تھا، پھر آ رہا تھا پھر جا رہا تھا، وہاں ٹھہر رہا نہیں تھا، رک رہا نہیں تھا۔ ایسے تھے معاملات۔ بہرحال یہاں پہ جو بات بہت زیادہ توجہ طلب ہے نا، وہ سچ کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں سچ کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ بولنے سے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جتنا آپ کی زندگی میں جھوٹ ہوگا نا، بے برکتی بہت ہوگی۔ آپ خود اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے، یا دوسروں کی زندگیوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا وہاں پہ بے برکتی بہت زیادہ ہوگی، اور جو جتنا زیادہ سچا اور کھرا آدمی ہوگا نا، اتنا زیادہ برکت والی اس کی زندگی ہوگی، اور اس کے لیے نیکیوں کے راستے اور آسان ہوں گے۔ تو بس اس چیز کو فوکس کرنا ہے۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، دو رخا آدمی امانت دار نہیں۔ ٹیچر، یہ جو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بتایا، تو یہ ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر حضرت عائشہ نے آگے بتایا ان کو؟ جی یہ کیا؟ جنت میں اچھلتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل۔ ایسے لکھے کہ ہاں نبی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا۔ ہاں جی، بالکل۔ انہوں نے سنا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دو رخا آدمی امانت دار نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 2578 ہے، ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قول فرمایا، اور فرمایا، ینبغی نہیں زیب دیتا، لا ینبغی نہیں زیب دیتا، لذل وجہین، لذی الوجہین، دو چہروں والوں کو، دو چہروں والوں کو، ان یہ کہ ان یہ کہ یکونا ہو، یکونا ہو، امینن، امیناً، وہ امین۔ وہ امین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رخے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ امین بھی ہو۔ تو یعنی دو رخا بندہ ایسا شخص ہوتا ہے جو ایک گروہ کے پاس جاتا ہے تو اسے یہ باور کراتا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ باوفا ہے، اور اس کو اس طرح کا تاثر دیتا ہے۔ یہ بدترین شخص ہوتا ہے۔ ایسا شخص جھوٹا ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں ہی اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ بدتر دو رخے شخص کو پاؤ گے جو ایک رخ کے ساتھ ایک ان کے پاس اور دوسرے رخ کے پاس ساتھ ان کے پاس جاتا ہے، ان کے سامنے ان کا دوست اور ان کا دشمن، اور ان کے پاس جو ہے وہ ان کا دوست اور ان کا دشمن۔ سمجھ آئی؟ سچ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا شخص امانت دار نہیں ہو سکتا۔ امانت دار بننے کے لیے تو اپنوں کے لحاظ اور غیروں کے عدم لحاظ کو بھی بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے امین ہونے کی وجہ سے ایسا شخص آپ کے پاس امانت رکھ دے جس کو آپ کے بڑے دشمن سمجھتے ہوں، لیکن دو رخا آدمی ایسی ذمہ داری ادا کرنے سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ مومن کو متنبہ رہنا چاہیے کہ مستقل مزاج ہوتا ہے جو اس کا معیار شریعت کیا ہے کہ وہ اپنوں اور بیگانوں کے فرق سے بالاتر ہوتا ہے۔ جو امانت دار ہوگا، جو امین بنے گا، جو آدمی شریعت کی روشنی میں اچھا ہے وہ اس کے نزدیک اچھا ہونا چاہیے، اور جو شریعت اسلامیہ کے نزدیک برا ہے وہ اس کے نزدیک برا ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنا
بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مومن کو چاہیے کہ برے لوگوں کی اصلاح کرے، نہ کہ دوسرے لوگوں کے سامنے ان سے دشمنی کا اظہار کر کے اس کے عیوب کو اچھالتا پھرے۔ تو دوسروں کی اصلاح کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ دوسروں کے سامنے عیوب کو اچھالیں۔ اگلی جو حدیث ہے وہ اسی بارے میں آ رہی ہے۔ تو بہرحال ہر خیانت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، نظروں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ساری خیانتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے حد الامکان بچنا ہے اور اپنے آپ کو یک رخا رکھنا ہے، یعنی دین پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اور ظاہر ہے پھر اس میں جب ایسے معاملات ہوں تو اس میں کہیں اس طرح سے جھکنا نہیں ہے کسی بھی طرح کہ اپنے ہیں یا کسی نے کہہ دیا ہے، تو اب کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے۔ تو جیسے میں کہوں کہ نہیں یہ بہت اچھی ہیں، مطلب میرے سے ان کی زیادہ وہ ہے تو میں ان کو زیادہ نمبر دے دوں، یا وہ اب یہیں پر یہ آپ دیکھ لیں، ابھی ہم سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے تھے، تو اب یہاں پہ امانت داری کیا ہوگی آپ بتائیں؟ یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا نا۔ اور ہم کہیں کہ نہیں بھائی ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو نہیں دیتے، تو یہ تو ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں نا۔ پھر ہم اپنی مرضی کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہے شخص، یہ آ رہا تھا اور اس نے اگر کلیئر کر لیا ہے تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہر جگہ پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے گھر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے کسی ایک بیٹے کو کچھ دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی اتنا ہی دینا چاہیے۔ امانت تو یہ تو انصاف تو یہی ہے نا۔ اگر یہ ہے کہ آپ اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ کے پوتا پوتی بھی ہیں، یا تو اس بیٹے کے بچوں کو اگر آپ کچھ دے رہے ہیں تو اس بیٹے کے بچے کو، یعنی برابر ہونا چاہیے نا۔ اور یہ کہ کسی کو اگر آپ چڑھا رہے ہیں اور کسی کو وہ کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، یا یہ کہ کزنز ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، اور پوری جوائنٹ فیملی رہتی ہے اور ایک کے بچوں کو تو خوب وہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی دادا دادی یا نانا نانی جو ہے وہ ایک کے بچوں کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں اور دوسرے کے بچوں کو جو ہے وہ پیچھے کر دیتے ہیں، یا اس طرح سے۔ تو یہ والی بات آپ دیکھیں کہ اپنی مرضی نہیں چلانی کہ میری جو دل میں آئے گا، یہ میری خواہش ہے، یہ جو میرے ساتھ اچھا کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے رول اور کرائٹیریا رکھا ہے اس کو دیکھ کے ہی چلنا ہے، بیلنس رکھنا ہے۔ تو یہ امانت داری ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ دو روخے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ امین بھی ہو۔ ٹیچر یہ جب عیدی دیتے ہیں ہم لوگ، جو بڑے بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کو زیادہ عیدی دیتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو ایک بات ہے نا، وہ تو ایک بات ہے نا کہ بھائی چھوٹے بچے تو اتنے سارے پیسے لے کے کیا کریں گے؟ جی، لیکن عام طور پر خاندانوں میں جیسے دیکھا جاتا ہے کہ میں اپنی نانی کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، تو میرے باقی بہن بھائیوں کو نہیں، اس میں پھر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان آپ کی جائز ناجائز سب مانی جائے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ جو ہوتا ہے نا، جو بڑا والا، وہ اسپیشل ہو جاتا ہے۔ ہاں چلیں اسپیشل ہو گیا، لیکن جائز اور ناجائز تو نہیں ماننی چاہیے نا پھر۔ ہاں وہ تو پھر جیسے لاڈ میں تو یہ آ جاتی ہے چیز کہ بعض تو ہر جائز اور ناجائز تو پھر وہی بات ہو گئی نا، پھر آپ تو خائن ہو گئے نا۔ بڑے بڑے معاملات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی معمولی چیزیں ہی ہیں، اسی سے ہم نیکیاں کما سکتے ہیں اور اسی سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 2579 عن ابن عمر، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال فرمایا، لا ينبغی نہیں مناسب، مومن کے لیے ان یکون لعانا، یہ کہ وہ لعنت کرنے والا۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ اچھا، کسی کے لیے خدا کی مار، پھٹکار اور اللہ تعالیٰ کی خیر و رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا، یہ لعنت کہلاتا ہے۔ یعنی خدا کی مار ہو، خدا کی لعنت ہو، یا اس طرح کے الفاظ یا جملے یا اس طرح کی باتیں، اور اس کو خیر نہ ملے، اس کو رحمت نہ ملے، یہ بد دعا کرنا۔ تو بیشتر لوگ ہنسی مذاق میں یا سنجیدگی میں دوسرے مسلمان بھائیوں کو لعنتی کہتے ہیں کہ یہ لعنتی شخص ہے، یہ لعنتی ہے، اس طرح سے۔ ایسی بد دعا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، کہ مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو زبان کی حفاظت مومن کا عظیم وصف ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ کسی انسان کی شخصیت کا پتہ دینے کے لیے اس کی زبان ہی کافی ہوتی ہے۔ جب سچویشن ہوتی ہے تو اس میں اس کی زبان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہے کیسے۔ لعن طعن، سب و شتم، گالی گلوچ ایمان اور صدق کے منافی ہیں۔ ایمان اور صدق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص لعن طعن کر رہا ہو، سب و شتم کر رہا ہو، گالی گلوچ کر رہا ہو، تو اس میں ایمان اور صدق یعنی سچائی بالکل نہیں ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں ٹٹولنا چاہیے اپنے اندر کہ معاملات کرتے ہوئے ہم کس حد تک اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں یا ہماری زبان کنٹرول میں نہیں رہتی۔ تو اس کو دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے، اور اس چیز سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی حدیث ہے، خاوند کا بیوی کی تمنائیں پوری کرنا، گانے اور موسیقی کی حقیقت اور اہم حکم۔ حدیث نمبر 2580، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، داخل ہوئے الحبشۃ حبشی، المسجد مسجد میں، یلعبون وہ کھیلتے تھے، فقالا تو فرمایا، لی میرے لیے، یا حمیرہ، اے حمیرہ رضی اللہ عنہ، اتحبین، کیا تم پسند کرتی ہو، ان یہ کہ، تنظری تم دیکھو، الیہم ان کو، فقلت تو میں نے کہا، نعم ہاں، فقام تو کھڑے ہوئے، علی الباب اوپر دروازے پر، وجئتہ اور میں آئی، فوضعت تو میں نے رکھ دی، زقنی تھوڑی اپنی، علی اوپر، عاتقی ہی ان کے کندھے کے، فاستدت پس میں نے لگا دیا، وجہی چہرہ اپنا، الی طرف، خدی ہی ان کی گال کے، قالت اس نے کہا، انہوں نے کہا، قالت ہاں آپ حضرت عائشہ نے کہا، وَمِن قَوْلِهِمْ اور ان کی بات، یومئذ اس دن تھی، ابوالقاسم اے ابو قاسم، طیباً
طیب بنائے ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس کو، صلی اللہ علیہ وسلم. فقال تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبک کافی ہے تجھے. فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا نہ تعجل، آپ جلدی کریں. فقامہ تو کھڑے ہوئے، لی میرے لیے، ثم پھر، قال کہا، حسبک کافی ہے تجھے. فقلت میں نے کہا لا تعجل، نہ آپ جلدی کریں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قالت انہوں نے کہا ومالی، اور کیا ہے میرے لیے، حبو میں شوق رکھتی، ان نظری دیکھنے کا، الیہم ان کی طرف، ولیکنی لیکن میں، احببت پسند کرتی تھی، ان یہ کہ، یبلغ پہنچ جائے، النساء عورتوں کو، مقامہ مقام ان کا، لی میرے لیے، و مکانی اور جو میری قدر ہے، منہ ان کے نزدیک. زوجہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں حبشی لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور کھیلنے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، حمیرہ احمر سے، احمر سرخ کو کہتے ہیں، یعنی سرخ رنگت والی، ان کو دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہو گئے. میں آئی اور اپنی تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دی اور اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے ساتھ لگا دیا. وہ کہتی ہیں اس دن انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس میں یہ بات بھی تھی، اے ابو قاسم، اللہ تعالیٰ آپ کو طیب بنا دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کافی ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول جلدی مت کیجیے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے رہے اور کچھ دیر بعد پھر فرمایا اب کافی ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول جلدی نہ کریں. وہ کہتی ہیں دراصل مجھے ان کی طرف دیکھنے کا شوق نہیں تھا، میں تو یہ چاہتی تھی کہ عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میری کیا قدر ہے. تو اپنی خوشی کا اظہار کیوں کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ. دیکھیں یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا چاہتی ہیں کہ وہ یہ بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی اپنی ازواج کے ساتھ. تو شوہر اپنی بیوی کا کس طرح سے خیال رکھ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی جائز ضروریات پوری کرے اگرچہ ان کا تعلق بیوی کی طبعی مزاج سے کیوں نہ ہو. یعنی اب وہ بیوی اگر کوئی چاہتی ہے کوئی ایسی چیز جو شرعاً ممنوع نہیں ہے لیکن وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہے اور شوہر اگر اس کو یہ کروا دے یا اس کے لیے یہ موقع فراہم کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیک گھر والوں کے حق میں بہترین ہیں اور گھر والوں میں بیویاں سب سے پہلے ہیں. اور امام بخاری نے اس حدیث پر باب باندھا ہے حسن المعاشرہ مع الاہل، یعنی حسن معاشرہ اپنے اہل کے ساتھ. اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث پڑھیں. اگلی حدیث ہے
اگلی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے. 2581 عن صائب بن یزید، روایت ہے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے، انا یقیناً انا یقیناً امرأتن ایک عورت، امرأتن ایک عورت، جاءت آئی، جاءت آئی، الی طرف الی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقال پھر فرمایا، یا عائشہ، اتعرفین کیا تم پہچانتی ہو، حاضی اس کو، قالت انہوں نے کہا، لا نہیں، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمایا، اور فرمایا، حاضی قینت، حاضی قینت، یہ مغنیہ، یہ مغنیہ ہے، یہ مغنیہ ہے، بنی فلان، بنی فلان، بنی فلاں، بنی فلان، تحبین تحبین کیا تم چاہتی ہو، کیا تم چاہتی ہو، ان یہ کہ ان یہ کہ تغنیک تغنیت گائے تمہارے لیے، گائے تمہارے لیے، قالت انہوں نے کہا، قالت انہوں نے کہا، نعم نعم، ہاں، قال کہا، فآتاها فآتاها تو دیا اس کو، تو دیا اس کو، طبقاً تھال، طبقاً تھا، فغنتها تو اس نے گایا اس پر، تو اس نے گایا اس پر، فقال تو کہا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قد تحقیق نفقہ پھونک ماری ہے، الشیطان شیطان نے، الشیطان شیطان نے، فی من خریہا فی من خریہا اس کے نتنوں میں. اس کے نتنوں میں. سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تم اسے جانتی ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بنو فلاں کی مغنیہ ہیں یہ اصل میں. یہ نا یہاں پہ آپ قینہ جو لکھا ہوا ہے نا، قینہ ہی لکھا ہوا ہے، قینتو، ٹھیک ہے، حاضی قینتو، تو اردو میں ترجمہ اس کا مغنیہ ہے. کیا تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے لیے گائے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حال دیا، سو اس نے اس پر گایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان نے اس کے نتنوں میں پھونک ماری ہے. تو ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی. اردو زبان میں جب ہم اردو میں یعنی اجمی جو ہیں، ہم لوگ اجمی ہیں نا، تو عربی کے جو الفاظ ہیں نا، مغنیہ، غنا، تغنی، غنت وغیرہ سمجھنے میں شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ عام طور پر ان الفاظ کے معنی گانے والی گانا گاتی ہے، اس نے گایا کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں گویوں کے جو فحش، بیہودہ اور بے حیائی اور بے شرمی پر مشتمل کلام ہوتے ہیں، ان کو بھی گانا ہی کہتے ہیں. تو نام نہاد اور جدت پسند اجمی علماء اس لفظی شبے میں پڑ گئے. غنا والے الفاظ پر مشتمل احادیث کی روشنی میں پاکستان میں جو گانے ہوتے ہیں اور یہ گانے والے جو ہوتے ہیں، یہ جو موسیقی ہے اس کو جائز قرار دے دیا گیا بہت سارے علماء نے. تو حالانکہ ان کا یہ نظریہ محض عربی زبان سے ناواقفیت اور علم حدیث سے جہالت پر مبنی ہے. اصل میں عربی زبان کے لفظ غنا کے معنی کسی کلام کو سریلی آواز میں کر کے پڑھنے کے ہیں، یعنی کسی کلام کو سریلی آواز میں پڑھنے کو غنا کہتے ہیں. وہ کلام نثر ہو یا شعر، جائز ہو یا ناجائز. جیسے ہمارے یہاں حمد ہے، نعت ہے،
یا کوئی نظم ہے، کوئی شعری کلام ہے، یہ سریلی آواز کے ساتھ پڑھنے کا رواج ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو عربی زبان کے الفاظ کا جو ان الفاظ کا اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو گانا کر دیں گے، تو جن سے لوگوں کو شبہ ہوا۔ غنا جائز ہے تو گانا الگ چیز ہے، غنا یہاں پر جو ہم اپنی اردو زبان میں گانے کو اگر لیتے ہیں نا تو وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے؟ کوئی گانا بجانا، وہ گانا بجانا، تو وہ تو صحیح بات نہیں ہے نا۔ ہاں ہاں وہ تو ہم، لیکن عربی میں اگر آپ غنا کا لفظ لیں گے نا اس کے معنی اور ہیں، اس کے معنی طرز کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنے کے ہیں۔ جیسے شعرا پڑھتے ہیں، ہاں جسے شاعری کریں، نثر بھی شاعری میں، وہ شاعری عام بھی جو ہاں تحت کے پڑھتے ہیں، جو نظم ہم کتنی نشیدیں ہیں جو نشید پڑھی جاتی ہیں وہ ایک طرز میں پڑھی جاتی ہیں، ایک ٹون میں پڑھی جاتی ہیں نا، تو وہ ہے غنا، اس میں میوزک کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ ہے کہ یہ لوگ عربی زبان سمجھنے سے کورے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی مادری زبان میں کیے گئے ترجمے سے اسی پہ استدلال کر کے، یعنی یہ جو گانے آج کل ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کو سب کو جائز قرار دیا، اور 2004 میں ماہنامہ اشراق میں صفحہ نمبر 33 پر ایک روشن خیال نے جرت کرتے ہوئے یہ بھی لکھ دیا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہر فن مغنی اور مغنیات، رقاص اور رقاصائیں عرب میں موجود تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فن سے لطف اندوز ہونے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ و انا الیہ راجعون، یہاں تک کہ جو ہے وہ جرت کر دی ہے۔ تو یہ گھٹیا اور جہالت محض جو ہے اسی پر مشتمل کلام، یعنی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا رد کیا جائے، ہر صاحب بصیرت اس کو خوب سمجھ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن احادیث مبارکہ میں موسیقی، فحش کلام اور دوسرے گانوں کا سختی سے رد کیا گیا ہے، معلوم نہیں کہ یہ احادیث ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیوں ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا ہے گانے کی آواز کو یا سریلی آواز جو کہ اس کے ساتھ ہے، جیسے کہ ہمیں ایک حدیث میں بانسری کی بات ملتی ہے، ابھی ہم وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں خواتین شادی کے موقعوں پر، پہلے ایسا ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگ گیا شادیوں میں، پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا نا، پہلے تو سادگی تھی، کوئی اپنا ڈھکن اٹھا لیا کچن میں سے، یا کوئی اس طرح سے پہلے جو سلائی مشین کے ڈبے اوپر رکھے ہوئے ہوتے تھے اسی کو لے کے اسی کو بجانا شروع کر دیتے تھے ایسی خوشی میں، ہاں بارات لے لیتے تھے ایسی، اسی کو بجا کے جو ہے وہ ایسے موقعوں پر جو ہے وہ شادی بیاہ کے موقعوں پر اپنے کلام پیش کرتی تھیں خواتین، لیکن اس میں بھی کوئی بے حیائی اور بے شرمی اور ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بہت ہی اچھے کلام ہوتے تھے، ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اب تو حد ہو گئی ہے نا بھائی، اب تو آپ چھوڑ دینا، میں پہلے کی بات کر رہی ہوں۔ کوئی ٹپے وغیرہ پڑتے تھے ہاں جی، برات کے اوپر، ٹپے بھی بے حیائی والے، وہ جو جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہاں کچھ نہیں کوئی، جس میں کوئی ایسی بات نہ ہو، وہ کلام کی بات ہو رہی ہے، اور باقی یہ ہے کہ بے حیائی، بے شرمی، بےہودگی، فحش گوئی، اس طرح کی چیزیں حرام، ایسے نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر آپ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کو دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں لہو الحدیث جو ہے نا، اس سے مراد خیر اور بھلائی سے غافل کر دینے والی اشیاء، مثلاً گانا بجانا، گانے کے آلات، ساز، موسیقی، نغمہ، اور اس میں جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، بے حیائی کے ساتھ نشر ہونے والے اخبارات اور جرائد، اور یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔
سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھسنا، شکلیں بگڑنا اور پتھر برسنا بھی ہوں گے۔ ایک مسلمان نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب گانے والیاں اور آلات موسیقی اور باجے عام ہوں گے اور اعلانیہ شراب نوشی کی جائے گی۔ تو یہ بات ہے کہ اس حدیث میں تو واضح طور پر بتا دیا گیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں ملعون ہیں، خوشی کے وقت بانسری کی آواز اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور بربادی کی آواز۔ صوتانی ملعونانی صوت مزمار عند نعمہ و صوت ویل عند مصیبہ۔ امام البانی نے اس حدیث کا یہ شاہد پیش کیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی ابھی جو دوسری بات ہے نا، مصیبت کے وقت ہلاکت اور بربادی کی آواز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف جا رہے تھے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ موت اور حیات کی کشمکش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گودی میں لیا، اتنے میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ روتے ہیں، حالانکہ آپ نے تو رونے سے منع کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رونے سے منع نہیں کیا، میں نے تو ان 2 بری اور احمقانہ آوازوں سے روکا ہے، نعمت کے وقت لہو و لعب اور شیطان کی بانسریوں پر مشتمل آواز، اور مصیبت کے وقت منہ پیٹنا اور گریبان چاک کرنا۔ رہا مسئلہ رونے اور آنسو بہانے کا تو یہ تو رحمت ہے، اور جو کسی پر رحمت نہیں کرتا اس پر رحمت نہیں کی جاتی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بانسری اور یہ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں، منع ہیں۔ آپ نے ان کو بجا کر یا ان کی آواز کو سننا جو ہے وہ کسی بھی صورت پہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ڈف کی اجازت ہے۔ ڈف ہاں خبروں میں بھی معذرت آتی ہے، خبروں میں میوزک، آپ کے موبائل میں آپ کی ٹون اگر آپ نے لگا لی وہ میوزک، یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد میوزک ہے آپ کے پاس۔ اب آپ سوچیں تلاوت نہیں لگانی چاہیے کہ وہ کٹ ہو جاتی ہے، کیوں نہیں لگانی چاہیے؟ لگا لیں، جتنی سنتے ہیں اتنی تو سن لیتے ہیں۔ کٹ جاتی ہے۔ کچھ اور لگا لیں، اللہ اکبر لگا لیں، لبیک لگا لیں، بہت ساری چیزیں ہیں لگانے کے لیے، وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ چلو وہ تو ہمارے موبائل کی بات ہے کہ ہم آپ کسی تو گروپ میں شیئر کریں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کو بھی کہیں کہ اپنے موبائل کو تو مسلمان بنا لیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، آپ کہیں تو بات بنے نا۔ تواصل بالحق کب کریں گے؟ پھر کہنا پڑے گا، اور ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا نبی پاک، اچھا مجھے بتائیں، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکہ میں رہے؟ 13 سال تک کعبہ میں کیا بت رکھے ہوئے تھے؟ بت رکھے ہوئے تھے نا، بت تو 13 سال تک رکھے ہوئے تھے، وہ ہٹے کب تھے؟ فتح مکہ کے بعد۔ ہاں فتح مکہ والے دن رکھے ہوئے تھے۔ ہاں جی۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کری تھی کیا؟ نہیں نا، دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کی تھی نا، بس کہتے رہے، اپنا پیغام پہنچاتے رہے، آگے سے وہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو یہ بات تھی، اللہ کے گھر میں یہ بات تھی۔ اور کیا وہ گانے بجانے کی مجلسیں نہیں کرتے تھے؟ طواف کرتے ہوئے سیٹیاں وہ تو سارا کچھ ہی ہو رہا ہوتا تھا، تو پھر بھی وہاں پر اتنے سال گزارے، جب حد سے زیادہ حالات خراب ہوئے تو پھر ہجرت کی، اور پھر جو ہے بعد میں جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو پھر بت توڑے۔ تو پھر ہم پہلے ہی بت توڑنے کو کیوں کہتے ہیں؟ پہلے ذہن سازی تو کر لیں۔ دیکھیں ابھی ہم یہ باتیں ہم پڑھ رہے ہیں،
اور باقی جتنے ہمارے گھر والے ہیں یا ہمارے خاندان والے ہیں وہ نہیں پڑھ رہے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں جا رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں جا رہی ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالتے رہیں. جب آپ ایسی باتیں کرتے رہیں گے اور ان کو حقائق سے آگاہ کرتے رہیں گے تو پھر ان کی زندگیوں میں بھی چینج آئے گا. اور ان باتوں کو آپ ریگولر بیسس پہ کریں. یہ نہیں کہ کبھی ہوا تو ہو گیا تو نہیں بھائی نہیں، وہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، وہ ادھر جاتے ہیں، وہ ادھر جاتے ہیں، وہ ادھر جاتے ہیں. ریگولر بیسس پہ آپ ان کی مائنڈ سیٹنگ کرتے رہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو یہی ہے، کرنا تو یہی ہے سارے کام. اور کیا کرنا ہے ہم نے زندگی میں؟ تو اس لیے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور آلات جتنے بھی ہیں اس طرح کے وہ سب حرام ہیں. اور اور یہ جو آخری بات ہے کہ شیطان نے اس کے نتھڑوں میں پھونک ماری ہے، یہ اس سے ماری ہوگی، ظاہر سی بات ہے. وہ تھی یہ جو بوبدیاں تھی اس کے مغلیہ کے نتھروں میں تو مارے گا نا شیطان. تو آ کے نشان کہے گا تم یہ کر رہی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کچھ کر رہے ہوتے نا کام اس طرح سے تھوڑا مباح کام، تو اس میں پھر ہم اور آگے نکل جاتے ہیں، غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں. یعنی اب یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ اس پہ، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے کبھی ترغیب نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلیں ڈف بجانا سیکھ لیں. اس کی کوئی ترغیب نہیں ملتی. بس ایسے ہی آپ لے کے آپ کر سکتے ہیں اس کو، اس خوشی کے موقع پہ تھوڑا سا ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ بیٹھنا، سیکھنا، ٹائم نکالنا اور یہ کرنا، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ شیطان تو طاق میں ہوتا ہے کہ جہاں سے کوئی راہ نکل رہی ہو وہیں پہ جا کے اٹیک کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھ لی اور بتا دی. ناتی میں رات کر جو لوگ خواتین کو بلاتے ہیں دف بجا کر نعتیں پڑھتی ہیں، اور کئی نعتوں کی جو لیا ہوتی ہے نا وہ انڈیا کے قانون کے اوپر ہوتی ہے، تو ان کو وہی گناہ ملتا ہے. ان کے بول بھی تو دیکھیں نا کیا ہوتے ہیں، شرکیہ بول ہوتے ہیں بیچ میں. ہاں جی. یہ بولوں گی تو ڈیفینیٹلی ملے گا. ہاں یہ بہت عجیب سی بات ہے. اس کو تو ایک وہ بنا لیا ہے، سمجھیں کہ ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے. اب اور آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ آگے نکل جا رہے ہیں. تو اس طرح سے نہیں نکلنا چاہیے. تو اس میں بہرحال بچنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں، اور دوسروں کو بھی ٹی وی کہنا پہ چاہیے. نعتیں پڑھتی ہیں عورتیں آ کے، تو وہ بھی پھر منع ہی ہے نا. اب سارے غیر مرد بھی سن رہے ہیں ان کو جو نعتیں پڑھی. ہر چیز ایسی بات ہے، وہ بے پردہ ہی ہیں. جی پہ پڑھتے ایک ہیں. تو بند سنور کے بیٹھنا اور جی. اس طرح سے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایسی نعتیں پڑھ لیں جن میں شرک نہ ہو اور وہ انڈیا کے علاقے اوپر نہ ہو. ویسے عام ورڈز جس طرح گا کے پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جس طرح جی، ایسی دوسری بہت پڑھتے خوبصورت نعتیں ہیں. محفلیں جو ہیں یہ جائز ہیں؟ ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ ہو، کہ آپ بیٹھ کے ایک جگہ پہ اگر کوئی، لیکن اس کو اتنا وہ کر لینا، بانڈ کر لینا کہ بھئی یہ لازمی ہی کرنا ہے، اور آپ قرآن فہمی کے لیے کوئی مجلس ہی نہ کرنا، اور نہ احادیث کو سمجھنے کے لیے کوئی مجلس کرنا، تو یہ جو ہے نا بات سمجھ نہیں آتی. ہاں بالکل. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو کرنی ہے، بالکل کرنی ہے. لیکن یہ کہ ایسے جو مجالس ہیں، کیا وہ مجالس بھی اٹینڈ کرتی ہیں، یا وہ مجالس بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر قرآن فہمی کی کلاسز ہوں یا حدیث فہمی کی کلاسز ہوں؟ وہ کلاسز ہونی چاہیے نا پھر. تو ایک آدھ اگر ہم نے نعتیہ محفل کر لی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں. ہاں نعتیہ محفل اور ہوتی ہے اور محفل میلاد اور ڈیپینڈ ہوتا ہے. کرے گا نا اس پہ. اگر کوئی بدعت نہیں ہے تو پھر وہ صحیح ہے. ہاں لیکن یہ کہ وہ اس کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ یا ہفتے میں ہر ہفتے آپ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ قرآن فہمی لوگوں کو قرآن سے جوڑیں اور حدیث سنائیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایڈ کر لینا، نعتیں بھی پڑھیں اور اس میں احادیث بھی شروع کر دیں. یہ کام بھی کر لینا، سیرت رسول کی. یہ کام بھی کریں نا. اچھی بات ہے نا، نعتیں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، نعتیں پڑھنی چاہیے. کیوں نہیں پڑھیں؟ بہت خوبصورت خوبصورت نعتیں ہیں، اور سن کے بہت اچھا لگتا ہے، اور دل جو ہے وہ
وہیں پر ہی پہنچ جاتا ہے. ایسی بھی نعتیں ہوتی نہیں جو شرکیہ نہ ہوں. کلام جائز ہے, ٹھیک ہے. حسان بن ثابت بھی شاعری کرتے تھے, ٹھیک ہے. طلع البدر علینا جو شاعری تھی اس کو منع نہیں کیا گیا, جو بچیوں نے پڑھی تھی, ٹھیک ہے. اتنی یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ ختم کر دیں, یہ اتنا زیادہ نہیں ہے, نرمی کے ساتھ اور اس کے ساتھ, بلکہ ہونی چاہیے ایسی مجالس, ہونی چاہیے ایسی مجالس. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جنتی اور جہنمی افراد کی اقسام. حدیث نمبر 2582 ان ایاز ابن حمار, روایت ہے ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول فرمایا, ذات یومن ایک دن, فی خطبتی ہی اپنے خطبے میں, الا سنو, ان یقیناً, ربی میرے رب نے, امرانی حکم دیا ہے مجھے, ان یہ کہ, اعلمکم میں سکھاتا ہوں تمہیں, ما جن سے, جہل تم لا علم ہو تم, مما اس میں سے, علمنی میں جو سکھا دی ہیں مجھے, یومی آج کے دن, ھذا کل مال یہ ہیں سب مال, نحلتہ میں نے عطا کیا اس کو, عبداً اپنے بندے کو, حلال حلال سے, وانی اور یقیناً میں نے, خلقت میں نے پیدا کیا, عبادی اپنے بندے کو, حنفاء رجوع کرنے والا, کلہم ان سب کو, وانہم اور یقیناً وہ, اتتہم آتے ہیں ان کے پاس, الشیاطین شیاطین, فاجتالتہم سو بہکاتے ہیں ان کو, عن دینہم ان کے دین سے, وحرمت اور حرام کرتے ہیں, علیہم ان پر, ما جو, احللت میں نے حلال کیا, لہم ان کے لیے, وامرتہم اور حکم دیتے ہیں ان کو, ان یہ کہ, یشرکو وہ شریک ٹھہرائیں, بھی میرے ساتھ, ما لم جو نہیں, انزل میں نے نازل کی, بھی سلطانہ اس کی کوئی حجت, وَإِنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالی, نظرہ نظر کی, الی طرف, اہل الارض اہل زمین کے, فمقتہم تو ناپسند کیا ان کو, عربہم ان کے عرب, وعجمہم اور ان کے عجم کو, الا مگر, بقایا بچ گئے, من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے, وقال اور فرمایا, انما یقیناً, بعثتک میں نے بھیجا تجھے, لأبتلیک تاکہ میں آزماؤں تجھے, وابتلی اور آزماؤں ان کو, بکا تیرے ساتھ, وانزلت اور میں نے نازل کی, علیکا تجھ پر, کتاباً کتاب, لا یغسلہ نہیں
دھو سکتا اس کو ماؤن پانی وَتَقْرَؤُهُ اور تم تلاوت کرو گے اس کی نائمن نیند میں وَيَقْظَانَ اور بیداری میں وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي اور یقیناً اللہ نے حکم دیا مجھے ان احرق یہ کہ میں جلا دوں قریشن قریش کو فقلت تو میں نے کہا ربی اے میرے رب اذا یسلغوا تب پھوڑ دیں گے رأسی میرا سر فَيَدَعُوهُ تو کر دیں گے خبزتاً اس کو روٹی کی طرح قال استخرجہم فرمایا نکال دو تم ان کو کما جیسا استخرجو کا انہوں نے نکالا تمہیں وَغْزُوهُمْ اور جہاد کرو ان سے نُغْزِكَ ہم مدد کریں گے تیری وَأَنفِقْ اور خرچ کرو فَسَنُنْفِقُ تو خرچ کیا جائے گا عَلَيْكَ تجھ پر وَبَعَثْ اور بھیجو جیشن لشکر نبعث ہم بھیجیں گے خمسطن 5 گنا مسئلہ ہو 5 گنا اس کو وقاتل اور جنگ کرو بیمن ان میں سے اطاعکا جو تیری اطاعت کریں من عصاکا ان سے جو نافرمانی کریں تیری قال فرمایا وَأَهْلُ الْجَنَّةِ اور اہل جنت ثلاثۃ 3 طرح کے ہیں ذو سلطان صاحب اقتدار مقسط منصف متصدق صدقہ کرنے والا موفق توفیق دیا گیا ورجل اور وہ شخص رحیم رحم دل رقیق القلب نرم دل ہو لکل ذی قربہ ہر رشتہ دار و مسلم اور مسلمان کے لیے وعفیف اور پاک دامن و متعفف سوال کرنے سے بچنے والا متصدق صدقہ کرنے والا ذو عیال اہل و عیال والا قال فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ اور اہل دوزخ خمسۃ 5 طرح کے ہیں الضعیف کمزور الذی وہ شخص لا زبر نہیں توفیق لہو اس کے لیے الذی جن میں ہم وہ فیکم تم میں تبعاً فرما بردار رہتے لا یتبعون نہیں وہ چاہتا اہلاً گھر والے ولا اور نہ مالاً مال والخائن اور خیانت کرنے والا الذی جس کی لا نہیں یخفا چھپی ہوئی لہو اس کے لیے تماؤن لالچ وَإِن اور نہیں دقہ معمولی چیز ہو الا مگر خانہ ہو خیانت کرے اس کی ورجل اور ایک شخص لا نہ
یصبح وہ صبح کرتا ہو، صبح کرتا ہو، ولا اور نہ، یمسی وہ شام کرتا ہو، الا مگر، وہوا اور وہ، یخادعو کا دھوکہ دینے والا ہو تجھ کو، ان اہلکا تیرے گھر والوں سے، و مالکا اور تیرے مال سے، وذکر البخل اور ذکر کیا بخل، اول کذب یا جھوٹ کا، وشنزیر اور بدخلق، الفحاشہ فحش گوئی کرنے والا، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے، اوحا وحی کی، الیہ طرف میرے، ان تواضعوا یہ کہ عاجزی کرو، حتی لا یہاں تک کہ نہ، یفخر فخر کرے، احد کوئی ایک، ولا یبغی اور نہ زیادتی کرے، احد کوئی ایک، علی احد اوپر کسی ایک کے۔ سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا، خبردار میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو ان امور کی تعلیم دوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج جن امور کی تعلیم دی ہے ان میں سے یہ بھی ہیں کہ ہر وہ مال جو میں نے بندے کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو یکسو خالص مسلمان بنایا ہے، لیکن ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے ان کو ان کے دین سے دور کر دیا، نتیجتاً جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے ان پر حرام کر دیا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو عرب و عجم سمیت تمام کو گناہ گار پایا سوائے ان لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے باقی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے محمد میں نے تجھے مبعوث کیا ہے تاکہ تجھے آزماؤں اور تیرے ذریعے لوگوں کو آزماؤں۔ اب میں نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کو پانی نہیں دھو سکتا، یعنی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تم نیند اور بیداری دونوں حالتوں میں اس کی تلاوت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں قریش کو جلا دوں۔ میں نے کہا، اے میرے پروردگار، وہ تو میرا سر پھوڑ دیں گے اور اس کو کچل کر روٹی کی طرح بنا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تو ان کو نکال دے جس طرح انہوں نے تجھے نکالا، اور ان سے جہاد کر، ہم تیری مدد کریں گے، اور تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، اور تو ایک لشکر بھیج، ہم اس کا 5 گنا بھیجیں گے، اور اپنے فرما برداروں کے ساتھ مل کر اپنے نافرمانوں سے لڑ۔ اور جنتی لوگ 3 طرح کے ہیں، منصف صاحب اقتدار جو صدقہ کرنے والا ہو اور اسے نیک کاموں کی توفیق دی گئی ہو، ہر وہ شخص جو قریبی رشتہ دار اور مسلمان کے حق میں نرم دل اور رحم دل ہو، ہر وہ شخص جو پاک دامن ہو اور اہل و عیال کے باوجود مانگنے سے بچنے والا اور صدقہ کرنے والا ہو۔ اور دوزخ والے بھی 5 طرح کے لوگ ہیں، وہ کمزور شخص کہ جس کو بری بات سے بچنے کی توفیق نہیں، وہ تم میں فرما بردار ہے، وہ گھر بار چاہتا ہے نہ مال، وہ خائن جس کی لالچ مخفی نہیں ہوتی، جب اسے معمولی سی چیز میں خیانت کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ خیانت کر گزرتا ہے، وہ آدمی جو صبح و شام تیرے گھر بار اور مال و دولت کے بارے میں دھوکہ باز ثابت ہو۔ پھر آپ نے بخل یا جھوٹ اور فحش گو اور بدخلق کا ذکر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم عاجزی کرو، کوئی دوسرے پر نہ فخر کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ ہاں، اور یہ آخر کی باتیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ایک حدیث میں۔ اس حدیث مبارکہ میں ان اوصاف کو جنت کا سبب قرار دیا گیا ہے: عدل اور انصاف کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، نیکیاں کرنا،
نرمی اور رحم دلی اختیار کرنا، عفت و پاک دامنی اختیار کرنا، دست سوال نہ پھیلانا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جنت کے یعنی جانے کا سبب ہوں گی۔ عدل و انصاف ہے، صدقہ خیرات، نیکیاں، نرمی، رحم دلی، عفت و پاک دامنی، دست سوال نہ پھیلانا۔ جبکہ جہنمی جن کو قرار دیا گیا ضعیف بھی ہو اور برا بھی، آئی سمجھ؟ یعنی اتنا عمر ہو گئی ہے لیکن برائی جو ہے وہ پیک پہ ہے۔ خیانت کرنے والا، دھوکہ باز، بخیل، جھوٹا، بدگو اور بدخلق۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کرنے کا حکم اور ظلم و بغاوت اور فخر و غرور سے منع فرما دیا۔ تواضع کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اور انکساری، نرمی اور رحم دلی اور محبت اور الفت سے پیش آنا، اور حسب اور نسب یا مال اور دولت کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہ سمجھنا اور نہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقام اور مرتبہ یا کوئی مال و دولت اور حسب نسب جیسی صلاحیتوں سے نوازا ہے تو اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان انعامات کے حصول میں اس کی صلاحیتیں کار فرما نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، بلکہ یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اس کے لیے مضر ثابت ہو، وہ اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بنظر حقارت دیکھنے لگے یا ان پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنے لگے یا کس طرح سے ان کو حقیر جاننے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفت و منزلت اور عظمت و مرتبت کے انتہائی اعلیٰ مراتب پر فائز تھے، کسی امتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ شعراء میں ہے، یہ آیت نمبر 215۔ اے محمد اپنے پیروکار مومنوں سے نرمی سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیا ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرمی ہی کرتے تھے۔ یہ حقیقت مد نظر رہے کہ آدمی نرمی اور عاجزی اختیار کرنے میں بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں شاید اس کی ذلت ہوگی، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ تواضع کا نتیجہ عزت اور سرفرازی کے علاوہ کچھ نہیں، اور آخرت میں یقیناً اس کا حسن انجام واضح ہے کہ اسے بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ ظاہر ہے جو تواضع کرے گا، جو بچ جائے گا، جو اپنا آپ چھوڑ دے گا، اس کے لیے کتنی ساری بشارتیں ہم پچھلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو یہ ساری کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور آج ہماری یہ کتاب بھی ختم ہونے لگی ہے۔ اب اس کتاب کی آخری حدیث ہم پڑھیں گے۔ دنیاوی نعمتیں رضائے ربانی کی دلیل نہیں۔ حدیث نمبر 2583 عن عبداللہ، روایت ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، قول کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قسم تقسیم کیا بینکم درمیان تمہارے، اخلاقکم تمہارے اخلاق کو، کما جس طرح قسم تقسیم کر دیا بینکم درمیان تمہارے، ارزاقکم تمہارے رزق کو،
وَإِنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ وَإِنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ یعطی الدنیا عطا کرتا ہے دنیا میں یعطی دنیا عطا کرتا ہے دنیا میں من یحب جس کو وہ پسند کرتا ہے من یحب جس کو وہ پسند کرتا ہے ومن لا یحب اور جسے نہیں وہ پسند کرتا ومن لا یحب اور نہیں پسند کرتا ولا یعطی اور نہیں وہ عطا کرتا ولا یعطی اور نہیں وہ عطا کرتا الایمان ایمان الایمان ایمان الا من مگر جس سے الا من مگر جس سے احبا وہ پسند کرتا ہے احبا وہ پسند کرتا ہے فمن تو جو ومن تو جو ظن بخل کرے ظن نہ بخل کرے بالمالی مال میں بالمالی مال میں ان یہ کہ ان یہ کہ ينفقہ وہ خرچ کرے اس کو ينفقہ وہ خرچ کرے اس کو وخافہ اور ڈرے وخافہ اور ڈرے العدوا دشمن سے العدوا دشمن سے ان یہ کہ ان یہ کہ یجاہدہ یجاہدہ وہ جہاد کرے ان سے جہاد کرے ان سے وہاب اللیل اور گھبرائے رات میں وہاں پر لیلا اور گھبرائے رات میں ان یہ کہ ان یہ کہ یکابدہ تکلیف اور مشقت اٹھائے یکابدہ کوئی تکلیف و مشقت اٹھائے فلیکثر تو چاہیے کہ وہ کثرت کرے اور یہ چاہیے کہ وہ کثرت کرے من قول کلمات سے من قول کلمات سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے مابین تمہارا رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح تمہارے درمیان تمہارا اخلاق بھی تقسیم کر دیا ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے اور ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے بس جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے اور رات کو تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے تو وہ کثرت سے یہ کلمات کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو انسان مسلم ہو یا کافر کی ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. یعنی جس کسی کو بھی کچھ بھی ملا ہے وہ کس کی توسط سے؟ اللہ تعالیٰ. وہ ایمان ہو یقین ہو یا قول و کردار، حسن و جمال ہو یا مال و دولت، حسب ہو نسب ہو یا عظمت ہو یا جو کچھ بھی ہو، یقیناً وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی انداز میں اپنے آپ کو باصلاحیت سمجھتا ہے اور اس پر نازا بھی رہتا ہے، لیکن اسے یہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں اسے عاریتاً دی ہیں، یعنی یہ وقتی طور پر ملی ہیں اسے جو بھی چیزیں ملی ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہیں. یعنی لوگ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس کہتے ہیں کہ میں پہلے یہ کام کرتی تھی، میموری ختم ہو جاتی ہے، میموری بالکل ہی ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں. وہ ہمارے سامنے ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو ظاہر ہے یہ عاریتاً ہی دی ہوئی نا جتنی بھی چیزیں ہیں. بہت ساری ہمارے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جیسے ہم نے کوئی چیز یعنی کہ ہنر کوئی سیکھا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز بنانی آتی ہے، کسی کو کچھ، اور کوئی کسی چیز میں ڈاکٹر ہیں جیسے اسپیشلائزیشن کسی نے کی ہوتی ہے، تو مگر وقت کے ساتھ ان کی جیسے کہ آپ کہہ رہی میموری چلی گئی ہے یا کچھ اس طرح سے حالات ہیں، یا ان کی آئی سائٹ اتنی ویک ہو گئی ہے اب وہ آپریشن ہی نہیں کر سک رہے ہیں. تو ایسے بھی کتنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں صلاحیتیں اور جتنی بھی باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ مختصر وقت کے لیے ہمیں دی گئی ہیں. کچھ نہیں پتہ کہ دنیا میں ہی ختم کر دی جائے، کچھ نہیں پتہ نا، جو اس سے کسی وقت بھی لی جا سکتی ہیں. بہرحال ایمان اور اسلام اس لحاظ سے بہت ممتاز نعمتیں ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر دلالت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوبوں کو ایمان کی نعمت دیتے ہیں. تو ہم لوگ سب مبارکباد کے مستحق ہیں اس حوالے سے کہ ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. کوئی دنیاوی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی غماز نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں آپ سے تو آپ کو دنیا مل رہی ہے، دنیا کی کوئی صلاحیت مل گئی، دنیا کی کوئی ایسی چیز مل گئی. اگر آپ کو ایمان ملا ہے، اگر آپ باعمل ہیں، تو یہ ہے اصل بات، یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر. ہر نیک و بد کو یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہیں جو دنیا کی چیزیں ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پیچھے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے اگر آپ سوانح عمری پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے اعلیٰ درجے کے ایمان والے لوگ تھے، لیکن ان کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہیں تھی. دنیا کی نعمتوں سے وہ محروم ہی رہے ہمیشہ. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ ایماندار لوگ تھے، سچے کھرے اعلیٰ درجے کے. تو آخر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو بخیلی، بزدلی، رات کو گھبرانے کا علاج قرار دیا ہے. تو یہ علاج ہے، تو یہ آپ کثرت سے پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کی بارے میں ہم نے ایک اور بات بھی دیکھی تھی پچھلی احادیث میں، درخت لگتے ہیں اس کے پڑھنے سے جنت میں. تو یہاں پر ایک اور ہمیں بات پتہ چلی ہے کہ بخیلی، بزدلی اور رات کو گھبرانے کا علاج ہے یہ. الحمدللہ الذی نا کہ ایک آئے تھا صاحب بدو آئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کیا تو آپ سے نے فرمایا تم کو سبحان اللہ الحمدللہ سے یہ 4 کلمات کو 5 کلمات، ہاں وہ بھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ الگ ہے. اندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں نا. پھر یہ حدیث اس طرح اس میں نا کہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے لیے، پھر میرے لیے کیا؟ تو آپ سے فرمایا کہ تم کو اللہ مغفر لی ورحمنی وادنی، یعنی یہ کہ یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلب مجھے تو یہ واقعی یہ بہت عزیز کرتی ہے. ہم سبھی پڑھتے ہی ہوں گے یار الحمدللہ. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے نہیں، یہ تو یہی ہے حدیث میں. تو اس میں اس وقت یہ بھی ہے خالی آئے تو دونوں ہاتھ بھر کے لے کے گئے کچھ اس طرح کے مفہوم تھا. یعنی یہ کہ یہ کچھ سوال کیا تھا انہوں نے تو آپ نے کو یہ کلمات بتائے تھے. ظاہر ہے مختلف احادیث ہیں، اس میں ایک حدیث ملتا ہے نا، لیکن یہ جیسے یہ مجھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ صبح شام کے اذکار میں نا 100 دفعہ پڑھیں گے. رات کی عبادت کسی کو ہوتا ہے نا تہجد کے لیے پرابلم ہو رہی ہے. کہیں ایک دفعہ میں نے کہیں اور بھی پڑھا تھا کہ جو تہجد کے لیے اٹھنا چاہے اور اس سے نہ ہو. اچھا، تہجد کے لیے اٹھنا چاہیں تو اس کے لیے دیکھیں نا آپ کے جو کھڑے ہونے کے لیے ہم کتنے دنیاوی کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سارا وقت جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں نا، کچن میں کھڑے ہیں، واشنگ ایریا میں کھڑے ہیں، ہر جگہ پہ کھڑے ہی ہیں نا. صرف ایک نماز میں ہی ہم کھڑے ہی نہیں رہ سکتے، جب کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو سوال، اللہ تعالیٰ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سوال کرے گا اس کو جو مانگے گا وہ دیا جائے گا. تو اس وقت ہی ہمیں یہ بات آتی ہے. دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نماز میں بہت تھک گئی ہوں، میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، سارے کام کر لیے ہیں، اب تھک گئی ہوں. بہرحال تو اس کو سوچنا چاہیے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توفیق سے ہم نے کتاب الاخلاق والبر والصلہ مکمل کی. یہ ہمارا سفر ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہماری کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ توبہ کے حوالے سے بتائی تھی. اچھا، نیکسٹ ہماری کتاب ہے التوبہ والموعظہ والمواعظ والرقائق، توبہ، نصیحت اور نرمی کے ابواب. ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت ہے یہ بھی ساری احادیث. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم پڑھیں گے. وہ تو پھر سنا باجی آپ بک سیدھا ہی لے آئیں گی ساری ساری بڑی آ گئی.
सब लोग जाते जब तब एक एक साथ ले जाए। अल्लाह ताला बहुत खुशी की बात है कि अहादीस का एक ज़ख़ीरा जो है वो आप लोगों के घर में आ गया, यानी मुकम्मल ज़ख़ीरा है ये अहादीस का, सिलसिला अहादीस सही है, सारी सही हदीसें हैं इसमें। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाई है और हमारे घरों को रौनक बख्शी है। आगे आज हम पढ़ेंगे, कल हमारे बाद कोई हमारी और नस्लें पढ़ेगा पढ़ेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये असल इल्म है, नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं है, वो अल्लाह ताला ही, अल्लाह ताला ने ही भेजा है मुझे ये बात है। हाँ बिल्कुल अल्लाह ही है, अल्लाह ही है करने वाला। और आप लोग जो आए, मुझे इतना मज़ा आता है ना आप लोगों के साथ बैठ के क्लास लेने का, अल्हम्दुलिल्लाह। कह रही हैं पूरा हफ्ता इंतजार करते रहते हैं अल्लाह की तौफीक से। पहले से कोई हम कर लेते असल में मैं कुछ भी नहीं हूँ, असल में मैं जो बातें बताती हूँ ना आपको, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, और ये इसका इंतज़ार करते हैं आप लोग असल में। रिश्तेदारों का इससे मिलने का इतना होता है जितना इसमें हमें बैठने का। हाँ और असल बात ये है कि अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दी, हम लोगों को मोहलत दी, तौफीक दी, सलाहियत दी, वक्त दिया, बरकत दी कि अल्लाह ने हमें सीखने की तौफीक दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि उम्र के किसी भी हिस्से में हो, चाहे मौत तो नहीं आई ना, ये बात सोचनी चाहिए, मौत तो नहीं आई ना, ये बात है। हम किसी भी हिस्से में हों, हमें बस इसको आर नहीं समझना चाहिए, सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप लोग और मज़ीद अपनी क्लास में एडिशन करें, नई बुक अभी स्टार्ट होने लगी है, जितने लोग आ गए अब और मज़ीद के लिए कहें कि और लोग भी आएँ। लोगों को जोड़ने में उज़मा का भी बहुत हाथ है, उज़मा की मुझे मेहनत है, फौजिया की फौजिया की सबसे पहले तो माशाल्लाह आपकी माँ ने ही स्टार्ट ये किया है कि था। इंसान ने काम किया, लोग आए और आज उन लोगों के दिल यहाँ तक खुल गया। अल्लाह ताला और सारे लोगों मिलके को ही एफर्ट करते हैं तो कुछ बात बनती है, बात वरना ही तो कुछ होती भी है नहीं अल्लाह की होता। तरफ से, लेकिन ये ब्लेसिंग ही है ना यार, वही बिल्कुल। बात अभी पड़ी हाँ जी। कि अल्लाह जो है वो ये नेमत जिसको देता है वो ईमान वाली नेमत, वही खुशकिस्मती है। अल्लाह बस इसको कायम भी रखे, आमीन। इसके साथ ही मौत आए, इससे पहले भटके ना हम। दुनिया बहुत इस वक्त फितनों में दौड़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, जो कुछ भी हमने यहाँ पर सीखा, या इलाही जो भी हमने यहाँ पर बैठ के अहादीस पढ़ी उनमें कोई गलती हुई, या इलाही जो कमी रह गई है, इलाही सारी कमियों को, गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। या पाक परवरदिगार, हमसे कोई ख़ता हो गई, कोई गलती हो गई जानबूझकर अनजाने में, या इलाही किसी भी तरह की, या इलाही आप उन सब गलतियों को, ताहियों को माफ़ फरमा दीजिए। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, हमेशा हमेशा हदीस का तालिब इल्म ही रखना। या इलाही, या रब्बुल इज़्ज़त, कुरान और हदीस का तालिब इल्म रखना। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, हमारे उस्तादों को, या पाक परवरदिगार, उनको बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें उनके लिए, बहुत ज़्यादा दुआएं इलाही जिन्होंने हमें इन चीज़ों से जोड़ा। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, हमारे उस्तादों की ज़िंदगियों में नूर भर दे। या पाक परवरदिगार, या इलाही उनके लिए दुनिया में और आखिरत में आसानियाँ पैदा कर दे। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, यहाँ पर जितने भी हाज़रीन हैं इलाही, उनके पास जो भी हाजतें हैं इलाही मैं नहीं जानती, आप जानते हैं, इन सब की दुआओं को, हाजतों को कबूल फरमा ले। या इलाही, या पाक परवरदिगार, इन पर, इनके घर वालों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त,
یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو یا الہی جس طرح یہاں پر اکٹھا کیا الہی جنت الفردوس میں بھی اکٹھا کرنا۔ یا الہی ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمانا۔ یا الہی موت آئے تو کلمے کی موت نصیب فرمانا۔ جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں۔ یا پاک پروردگار جو جوان بچے اور بچیاں الہی جو بیرا روی کا شکار ہیں انہیں نیک صالح بنا دے۔ یا الہی پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا الہی نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی نوجوانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنا، جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے۔ یا الہی نکاح کو آسان کر دے، زنا کو مشکل بنا دے۔ یا الہی یا پاک پروردگار جو کٹھن وقت مسلمانوں پر آیا ہے الہی یا پاک پروردگار آپ اسلام کی اور مسلمان کی مدد فرمائیے۔ یا پاک پروردگار مسجد اقصیٰ کو آزاد کروا دیجیے۔ یا الہی فلسطینیوں پر اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی مدد کریں۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا نصیب فرما۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا الہی یا پاک پروردگار ہمیں جو ہمارے بہت ہی پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا پاک پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا الہی یا رحمت یا رحمان یا رحیم یا الہی یا پاک پروردگار جو بھی دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہی تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے الہی جو کسی بھی حال میں الہی جو جس طریقے کے بھی حاجت مند ہیں الہی ان کی ساری ضرورتوں کو حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔